نواب عالیان نے گہری بے باک نگاہ سے اپنی چھوٹی بیگم کو نیچے سے اوپر تک دیکھا تھا۔ دوسری طرف روشال نواب جی کی بے باک نظریں اپنے حساس حصوں پر جمی دیکھ کر ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی کہ نواب جی آج رات اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیتی، اس کمرے میں رہ کر تو وہ قطعی ان سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کمرے کے علاوہ اس کے پاس اس حویلی میں کوئی اور پناہ گاہ بھی نہیں تھی۔ ایک سامنے کھڑا رشتہ تو اس کا اپنا تھا، لیکن وہ بھی اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں تھا۔ روشال ان 6 مہینوں میں جان گئی تھی کہ سامنے کھڑے مغرور ہینڈسم نواب اس سے زیادہ اس کے جسم کی طلب رکھتے تھے۔ روشال کی بے پناہ خوبصورتی نواب عالیان کی کمزوری تھی۔ اب بھی وہ اس کے قریب آنا چاہتے تھے تو صرف اس کے جسم کی خوبصورتی اور حسین نشیب و فراز کی وجہ سے، ورنہ محبت تو شاید ہی وہ کبھی روشال سے کرتے، کیونکہ ان کی محبت روشال کے مطابق اور ان کے مطابق بس رباب بیگم تھی۔ روشال تو بس ان کی نسل بڑھانے والی گڑیا تھی۔ نواب عالیان روشال نواب عالیان کو نم آنکھوں سے بغور دیکھتے تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ آج کسی حال میں بھی نواب جی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، جو آج بھی بس اس کے وجود سے اپنی طلب مٹانا چاہتے تھے۔ ان کی مخمور بہکی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنا حق لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتی، نواب عالیان روشال کے پیٹ میں ہاتھ ڈالتے، اسے اپنے سینے سے لپٹاتے، اس کی اناری رنگ کی شال ایک ہی جسم میں جدا کرتے۔ روشال کے آگے سے چاک ہوئی قمیض کی بیک زپ نیچے کھسکا گئے تھے، زپ چر کی آواز کے ساتھ کھلتی چلی گئی تھی۔ روشال کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ نواب جی، آپ یہ اور لفظ ادا کرتی وہ، اس سے پہلے ہی نواب عالیان روشال کا رخ اپنی طرف کرتے پورے حق سے اس کو دیکھتے، سامنے ہی کمرے کی گلاس وال کے ساتھ لگا گئے تھے۔ روشال جو گھبرائی ہوئی تھی، نواب جی کے ارادے بہت ہی بے باک لگ رہے تھے اور وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ نواب عالیان روشال کی دونوں نازک کلائیوں کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے گلاس وال سے لگائے، اس کی قمیض دونوں کندھوں سے نیچے کرتے وہاں جھکے تھے۔ اب کیسے مجھ سے بچیں گی چھوٹی بیگم، میری گڑیا، میری آنے والی نسل کی ماں، میری 17 سال کی خوبصورت بیوی؟ جانتی ہیں نا، جب جب میں آپ کے قریب آتا ہوں میرے جوان جذبات عروج پر پہنچ جاتے ہیں، آپ میرے انگ انگ میں طلب بن کر دوڑنے لگی ہیں۔ آپ ایک 32 سالہ مرد کو ناکارہ بناتی چلی جا رہی ہیں چھوٹی بیگم۔ آپ کی سوچ ہے، آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کبھی میری شدتوں، میری باہوں اور میری قربت سے کبھی رہائی نہیں ملے گی۔ آج ساری رات آپ کو میرا لمس اور میری شدت سہتے سہتے میری پناہوں میں ہی ٹوٹ کر بکھرنا ہے۔ یہ بولتے نواب عالیان جھکتے روشال کی گردن سے نچلی گہرائیوں کے بیچ اپنا ہونٹ مسل گئے تھے۔ روشال، جس کو بس اتنا ہی سمجھ آیا تھا کہ وہ بس ایک بچہ دینے والی عورت کے علاوہ نواب عالیان کی زندگی میں کوئی اور مقام حاصل نہیں کر سکتی تھی، یہ سچائی بہت جان لیوا تھی جو روشال کے سیدھا دل پر وار کر گئی تھی۔ آخر وہ ہمت کرتے ہوئے بولی، اپنے لیے نہیں لیکن اپنے بچے کی حفاظت کے لیے۔ آپ کا بچہ میرے پیٹ میں ہے، پھر بھی آپ اپنا حق لیں گے؟ ڈاکٹر تعبیر سے میری تفصیل سے بات ہو گئی ہے پہلے ہی۔ میں ان لمحات میں کتنا تمہارے وجود کے اندر گھل کر خود کو راحت اور تمہیں سکون پہنچا سکتا ہوں۔ تو آپ گھبرائیں مت چھوٹی بیگم، آپ کا نواب ایسے آپ سے حق لے گا کہ آپ بس آج میری باہوں میں سکون اور حفاظت ہی محسوس کریں گی۔ یہ بولتے ہوئے بھی نواب عالیان کے ہاتھ بے باکی سے روشال کے جسم پر سفر کر رہے تھے۔ اب وہ پورے حق سے روشال کی گہرائیوں کو آگے پیچھے سے ہاتھوں سے چھو رہے تھے۔
روشان کی جان اب لبوں پر سجی تھی۔ آخر کیسے وہ نواب جی کی آگ جیسی قربت آج سہ پائے گی، جب وہ اس کو آج رات قابل قبول ہی نہیں تھے، اور منہ سے منع کر کے وہ نافرمان بیوی کی فہرست میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ نواب عالیان کی بے انتہا قریبی، ان کے بدن کی حدت اور ان کے ہاتھوں کا بے باکی سے اس کے بدن کی گہرائیوں کو چھونا روشال کو پسینے میں ڈبوتا جا رہا تھا۔ روشال کا وجود بس نواب عالیان کے آگ جیسے لمس پر ہی رسپانس دیتا تھا، کیونکہ نواب صاحب نہ صحیح لیکن روشال تو ان سے بے حد محبت کرنے لگی تھی، اور اس کو معلوم تھا کہ اس کے محبت کی تکمیل ناممکن تھی شاید۔ نواب عالیان اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے جگہ جگہ اپنے دانت کاٹتے، کبھی دیوانوں کی طرح اس کی گردن کو شدت سے چومتے تو کبھی ایک ابھار کو اور پھر دوسرے کو۔ اب روشال کی کمزور سی مزاحمت پر وہ اس کی کلائیاں گلاس ونڈو کے ساتھ لگاتے اس کی ہر مزاحمت کو ختم کر چکے تھے۔ روشال کی سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ نواب عالیان نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ گلاس ونڈو کے ساتھ لگایا۔ اب روشال کی برہنہ پشت نواب عالیان کے سامنے تھی۔ ان کی انگلیوں کا بے باک لمس اس کی کھلی زپ میں سے نظر آتی پچھلی گہرائیوں پر سفر کرنے لگا تھا۔ نواب جی، پلیز چھوڑ دیں۔ روشال بھیگی آواز میں دھیمے لہجے میں گویا ہوئی تھی، کیونکہ وہ مر کر بھی اپنے شوہر سے بے ادبی میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ماں نے ہی اس کو سکھایا تھا کہ کبھی شوہر سے اونچے لہجے میں بات مت کرنا، اللہ ناراض ہوتا ہے، اور نہ ہی چیخنا چلانا۔ معصوم سی روشال کی تربیت کا حصہ تھا یہ۔ نواب عالیان نے اس کی ایک سنے بنا مزید قریب ہوتے اس کی برہنہ پشت پر اپنے تشنہ لب بے قراری سے رکھے تھے۔ وہ ہمیشہ روشال کی قربت میں حد سے زیادہ جنونی ہو جاتے تھے۔ رباب کے لیے وہ اتنے جنونی نہیں تھے۔ روشال کی قربت میں ان کے ذہن پر بس یہی سوار ہوتا تھا کہ یہ چھوٹی سی نازک گڑیا ان کی ہے، وہ اس پر اپنا مکمل حق رکھتے ہیں۔ آج نواب عالیان اپنی ساری تڑپ اس نازک وجود میں انڈیلنا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ وہ کتنی ضروری ہے ان کے لیے۔ وہ ہی بس اب اس نازک گڑیا کے جسم و جان کے مالک تھے۔ اب تو ساری عمر اس چھوٹی سی گڑیا نے ان کے پاس رہ کر ان کی شدتوں کو برداشت کرنا تھا۔ نواب عالیان کی دیوانگی بھرے لمس سے روشال کی سانسیں تیز ہوتی اور زیادہ گہری ہو رہی تھیں، جس کو محسوس کرتے نواب عالیان نے مسکراتے ہوئے اس کی کان کی لو کو نرمی سے اپنے لبوں سے کاٹا تھا، اور روشال ایک دم سے سسکی تھی۔ جب جب روشال کی سانسیں گہری ہوتیں، اس کا جسم گرم ہوتا جاتا تھا، تو نواب عالیان خود پر فخر کرتے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو اپنی قربت میں سکون دے رہے تھے۔ گلاس ونڈو سے نظر آتے روشال کے عکس کو دیکھتے ان کی نگاہیں مزید خمار زدہ ہوئی تھیں۔ وہ آخر پھر سے گنگنائے، احساس تیرے اور میرے تو ایک دوجے سے جڑ رہے ہیں، ایک تیری طلب مجھے ایسی لگی میرے ہوش بھی اڑنے لگے۔ روشال کے کان کے قریب مدھم آواز میں گنگنائے تھے۔ اب سے وہ اپنی چھوٹی بیگم کو ہر دن یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ کتنی اہم اور ضروری ہیں ان کی زندگی میں۔ نواب جی، روشال نے بے بسی سے ان کو پکارا تھا، پلیز چھوٹی بیگم، سب ناراضگی ختم کریں، بس یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کا عالیان، آپ کا شوہر، آپ کا نواب آپ کے بہت قریب ہے۔ میں کبھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ کو بس نواب عالیان کا ہی رہنا ہے، تا حیات بس میرا۔ روشال کو ابھی فی الحال یہ سب باتیں نواب جی کی کھوکھلی معلوم ہو رہی تھیں۔ وہ صرف اپنے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کہ وہ کیا چاہتی ہے ان سے۔ روشال کے دل میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ وہ بس نواب عالیان کی ضرورت ہے وارث لانے کے لیے، اور اس کا بدن ان کی طلب۔ یہ سوچتے پھر سے روشال نے ان کو خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کی، ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں پیچھے کرنا چاہا۔
لیکن وہ 32 سالہ 6 فٹ چوڑے انسان کو 1-2 انچ بھی پیچھے نہیں کر پائی تھی۔ آخر رشال کھڑے ہو کر بے آواز پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ رشال کو ایسے روتا دیکھ کر نواب عالیان اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے، اس کے گول مٹول معصوم رخساروں کو چومتے، زبان پھیرتے اس کی آنکھوں کی نمی چرا گئے تھے۔ رشال نے اپنی گھنی پلکیں اٹھائے انہیں دیکھا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں اب جب جب نمی آئے گی، میں ایسے ہی اپنے ہونٹوں سے اسے چنوں گا۔ راہ فرار کا کوئی رستہ نہیں تھا ان باہوں کے علاوہ۔ اس وقت وہ اور کوئی پناہ یا چھت نہیں تھی۔ اتنے درد، ناراضگی اور شکووں کے بعد بھی وہ اس ظالم عالیان کے سینے میں روتے چھپ گئی تھی۔ اپنی باہوں میں سمائے رشال کو دیکھتے نواب عالیان ایک ہی لمحے میں اس کو اپنی باہوں میں اٹھاتے بستر کی طرف بڑھ گئے۔ رشال نے ان کا اگلا لائحہ عمل سمجھتے بے بسی سے پھر سے ان کو پکارا تھا، نواب جی۔ نواب عالیان جھکتے رشال کی آنسوں کو پھر سے اپنے کھردرے لبوں سے چومتے سلامی دے گئے تھے اور لے جا کر اسے آرام سے بیڈ پر نرمی سے لٹا گئے۔ رشال کی پیشانی پر بوسہ دیتے اوپر چڑھتی اپنی قمیض کو اپنے تن سے جدا کر گئے تھے۔ رشال نے ان کے برہنہ سینے کو دیکھتے ٹوٹے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ نواب عالیان اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس پر جھکے تھے۔ آنکھیں کھولے چھوٹی بیگم، لہجہ حکمیہ تھا۔ رشال نے آنکھیں کھولتے اپنے نواب جی کو دیکھا تھا۔ وہ ان کی سرخ مخمور آنکھوں میں دیکھتے کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ نواب عالیان کو وہ دوڑ آج بھی نہیں جھٹک سکتی تھی، کیونکہ جب اس نے 3 لفظ بولے تھے تب بھی وہ اپنی فرما برداری اس کے شوہر کے نام کر گئی تھی، جس کو اس نے ایک دفعہ دیکھا تک نہیں تھا۔ یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ شادی سے پہلے شادی شدہ ہے اور بس اس خاندان کو وارث دینے کے لیے لائی جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر نواب عالیان اس کے ہر روم روم پر حق رکھتے تھے۔ بس فرق یہ تھا کہ آج وہ ان کا ساتھ دینے والی نہیں تھی۔ ان کی جنون خیزیوں میں اپنی عزت نفس کو اوپر رکھتے۔ آخر اتنا تو وہ اپنے لیے کر ہی سکتی تھی۔ بے ساختہ ہم سائے سے تیرے ہر شام لپٹتے ہیں، ہر وقت میرا قربت میں تیری جب گزرے تو عبادت ہے۔ نواب عالیان پھر سے گنگناتے ہوئے اپنے دل کا حال خود ہی انجان گانے کی صورت میں رشال کی آنکھوں میں جھانکتے دیوانگی کے عالم میں بول رہے تھے۔ رشال جو بہت گہرائی سے ان کو دیکھتے ان کے الفاظوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا یہ ظالم سلطنت کا نواب کبھی اس سے محبت کر سکتا تھا، یا اس کے ہر الفاظ بھی بس اوپری اور کھوکھلے تھے، اس کی برابری کی طرح، جو کہ شاید ہی وہ کبھی رشال اور رباب میں کر پاتے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آئے رباب کے فون کو یاد کرتے اور پھر نواب جی کا جھوٹ سوچتے، جو کہ ابھی وہ بولے تھے کہ ان کی گاڑی خراب ہوئی تھی۔ رشال کی آنکھوں سے سیال مادہ جاری ہوا تھا، اب وہ لرز رہی تھی ان کی قربت میں۔ رشال کے بدن کا کپ کپانا محسوس کر کے نرمی سے اس کو سینے سے لگاتے خود نیچے ہوتے رشال کو احتیاط سے اپنے اوپر کر گئے تھے، تاکہ اس کے پیٹ پر کسی طرح کا وزن نہیں پڑے۔ رشال کے بالوں کو جکڑے وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں چرا گئے تھے۔ رشال کی ساری سانسیں چرا کر وہ اسے لمحوں میں بے جان کر گئے۔ اس کا ساکن وجود محسوس کرتے نواب عالیان نے اس کے لبوں کو آزادی دی تھی، اپنا حصار اس کے گرد سے ہٹایا تھا۔ رشال تکیے پر گرتے گہرے سانس لیتے رخ موڑ گئی تھی۔ نواب عالیان نے جھکتے اس کی پچھلی گردن پر تپش زدہ لمس بکھیر کر رشال کے بدن کو آگ کی طرح دہکا دیا تھا۔
रुशाल नवाब आलियान की पुरतपिश बोसों को ताब ना लाते हुए उसने सीधे होना चाहा, पर नवाब आलियान उस पर मुकम्मल हावी होते अपनी छोटी बेगम की दूर जाने की सारी कोशिशें नाकाम बना गए थे। अब नवाब आलियान रुशाल को नरमी से पेट से पकड़ते, ऊपर करते उसकी आधी अधूरी कमीज उसके तन से आज़ाद कर गए थे। अब रुशाल ने बेरुखी से रुख मोड़ बेबसी से अपने शौहर को देखा, जो हर बार की तरह आज भी हद से गुजर जाना चाहते थे। नवाब जी, रुशाल ने भीगी आंखों से उनसे इल्तिजा की, पर नवाब आलियान और शिद्दत से उसकी आंखों को चूमते इसे कमर से जकड़े, इसके नाजुक जाली के बारीक पर्दे में उंगलियां फंसाते दोनों तरफ से इस ऊपरी आखिरी पर्दे को भी रुशाल के बदन से आज़ाद कर गए थे। रुशाल अब अपना आप पूरा छोड़ते आंखें मूंद गई थी। नवाब आलियान की ऐसी जुनूनियत रुशाल के लिए सहना आसान नहीं था, जो 6 महीने उसने पूरे दिल से सही थी, लेकिन आज की रात वो वाकई नहीं सहना चाहती थी। लेकिन उसका बदन इसी मर्द को भरपूर जवाब देता था, वो चाहे कितना भी अपने आप को रोक ले। अब नवाब आलियान के लब दीवाना वार रुशाल के गुलाबी दिलकश खूबसूरत धड़कनों पर रक्स कर रहे थे। कितनी देर नवाब आलियान ने अपने आप को रुशाल की इस खास जगह से सिराब किया, और नवाब आलियान आखिर अपना चेहरा रुशाल की गहराइयों के बीच से उठाकर रुशाल की तरफ खुमार आलूदा निगाहें उठाईं, जिसकी पलकें इनकी शिद्दत पर लरज़ रही थीं। नवाब आलियान रुशाल की बंद पलकों पर ठहरी नमी चूमते फिर से गुनगुनाए, एक बात कहूँ, क्या इजाज़त है? तेरे इश्क की मुझको आदत है, ओहो आदत है। नवाब आलियान उसके आरिस पर ये गुनगुनाते उंगलियां फेर रहे थे। अब नवाब आलियान के लब उसकी धड़कनों से होते उसके पेट पर नरमी और बेबाकी से महवे रक्स थे। रुशाल गहरे सांस लेते नवाब आलियान के पुरतपिश बोसों की बौछार अपने वजूद पर बर्दाश्त करते सिसक रही थी। अब उनके लबों का रख ऊपर की जानिब था। नवाब आलियान की शिद्दतों और जुनून खेजियों पर बंद बांधना रुशाल के लिए नामुमकिन था। नवाब आलियान के मजबूत हिसार और पनाहों में आज रुशाल के आंसू बेमोल होकर आरिस पर बिखर रहे थे। एकदम नवाब आलियान उसके नाजुक वजूद को हल्का सा नीचे से उठाते, एक हाथ बेबाकी से उसकी थाइस पर सरसराते नरमी से उसमें समा गए थे। पर ये समाना भी रुशाल के लिए शिद्दत भरा ही था। रुशाल की सिसकारियाँ बुलंद हुई थीं, पर हमेशा की तरह आज उसने अपने हाथ नवाब आलियान के कंधे और पुश्त पर नहीं रखे थे। रुशाल की आंखों से मोती टूटकर बिखर रहे थे, जिन्हें वो अपने लबों से चूमते, अपने उसके जिस्म के आखिरी गहराइयों तक घुलते, अपने अमल में जुनूनी तेज़ी से लाते, रुशाल पर अपनी नरम गरम शिद्दतें ढाने लगे थे। रुशाल को आज अपना आप एक खिलौना लग रहा था, जिसका शायद अब इस हवेली में एक ही काम था, नवाब आलियान की नस्ल को बढ़ाना। नवाब आलियान एक पल भी उसको समझ नहीं पाए कि आखिर आज वो क्या चाहती थी। अब रुशाल तड़प कर नवाब आलियान के सीने में ही समा रही थी, लेकिन अभी तक उसने उनको पकड़ा नहीं था और ना ही अब उनको पुकारा था। नवाब आलियान जो इस वक्त इस छोटे से वजूद से अपना हक ले रहे थे, वो अपने जाने में उसके कहीं भी जाने के सारे रास्ते बंद कर चुके थे। वो अपने जान में बस हक़ मिल्कियत के नशे में थे, लेकिन अनकरीब नवाब आलियान अपनी छोटी बेगम के लिए पागल होने वाले थे। वो उसके इश्क में गिरफ्तार होकर सब कुछ भूलकर सारी दुनिया को फरोमोश कर देने वाले थे।